بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، حضرت عبد المناف کے 5 بیٹے تھے: واہب، عبد، شمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ حضرت واہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ تھی، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، حضرت واہب کی اولاد بنو زہرہ کہلائی۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت واہب کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ حسن و سیرت اور حسین صورت کا بے مثال نمونہ تھی۔ بنو زہرہ چونکہ قریش کی ہی ذیلی شاخ تھی، تو حضرت واہب کو ان کی لاڈلی بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت واہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور باکردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت واہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ حضرت واہب نے راستے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ برادر لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت واہب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے، اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت واہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت واہب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت واہب میں یہ صفات موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ میں آئے، اور وہاں دنیا کا خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زواف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر کعبہ پر ہلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا، اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا پھرتا رہا، اور فرتے غم و کثرت و غیظ و غضب میں سیاہ سواختہ ہو کر کوئے ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس رات تمام کہنوں کو اطلاع ہوئی، اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطۂ زمین نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں، اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا تمام دنیا کے بت دوسرے
دوسری صبح سرنگو پائے گے۔ ابلیس لعین کا تحت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تحت سرنگو ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور کنگ ہو گئی۔ اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئی اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ ناظرین، بہت ساری روایات میں ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انور اقدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی مسرت میں جھوم اٹھے، اور دروغہ جنت کو کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔